ہاں جی، محرم کے دن ہیں. پھر ایک سوال عموماً ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ ان دنوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک غم ہر مسلمان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور زندگی بھر کرے گا. لیکن ایسی مجالس کو منعقد کرنا کہ جس کے اندر خاص طور پر غم حسین کو تازہ کیا جائے اور ایسی تقریریں کی جائیں کہ جس سے وہ ایک غم تازہ بھی ہو اور اس کا اظہار بھی ہو جائے، ایسی محفل منعقد کرنا جائز ہے، منع ہے، کیا حکم شرعی ہے کیا نہیں. یہ میں بیان کر دوں، ہمارے یہاں عموماً یہ جو مسئلہ ہے اس کو یوں عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء، یہ ان دو کے موقف ہیں. یعنی اہل سنت کہتے ہیں کہ غم ہونا بالکل ایمان کی علامت ہے، لیکن غم کا اظہار نہ کیا جائے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اس کے دلائل میں ذکر کرتا ہوں. اور یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اہل تشیع کے جو علماء ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ غم دل میں بھی ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کریں تو بالکل جائز ہے. تو ہمارے یہاں اس مسئلے کو یوں دیکھا جاتا ہے جیسے یہ مسئلہ اہل سنت ورسز اہل تشیع مسئلہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ مسئلہ کوئی اہل سنت اہل تشیع کا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خالصتاً ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے جس کے اندر کئی علماء اہل سنت بھی داخل ہیں جو دونوں جانب موجود ہیں، ممانعت کی جانب بھی موجود ہیں، اجازت کی جانب بھی موجود ہیں. نفس استدلال کو پہلے سمجھیے، وہ سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو نسبت حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک فرامین ان سے متعلق ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑے ہیں. جیسے حسن ہے، امام حسین ہے، ان کا اہل جنت کا نوجوانوں کے سردار ہونا، سبحان اللہ. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ان دونوں سے متعلق فرمانا جو ان سے محبت کرے گا ہماری وجہ سے ہی محبت کرے گا، یعنی ہماری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے، اور ان سے کوئی نفرت کرے گا تو ہمارا بغض ہے اس کے دل میں جب ہی وہ ان سے بغض کرے گا. لہذا حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، ان سے محبت ہے خالصتاً ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی جو نسبت ہے، پھر ان کی جو زندگی گزری ہے دین اسلام کے لیے، ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. لہذا جب آپ کے ساتھ ظلم ہوگا امام حسن کے ساتھ یا امام حسین کے ساتھ، بالکل ایک مسلمان کا دل غمگین ہوگا. اس غم کا احساس ہونا، دنیا میں کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے، نہ اہل سنت میں سے نہ اہل تشیع میں سے، جس نے اس کو کبھی منع کیا. اختلاف یہاں پر ہو گیا کہ غم کی کیفیت دل کے اندر ضرور ہے، لیکن کیا اس غم کی کیفیت کو ہم ظاہر بھی کر سکتے ہیں، اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں دو علماء بن گئے. بعض علماء کا اجتہاد اس طرح مائل ہوتا ہے کہ غم دل کے اندر ہونا بالکل اچھی بات ہے، لیکن اس کا اگر ہم اظہار کریں گے تو اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے مخصوص صورتوں کے علاوہ. اور اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جب بھی کوئی مصیبت ملتی ہے، یا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں ان کو جب کوئی مصائب آتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زبان سے کوئی گلا شکوہ نہیں نکلتا، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. تو کہنے کا مقصد قرآن نے ہمیں ترغیب دی ہے مصائب پر صبر کرنے کی. لہٰذا اگر کوئی بھی مصیبت کی خبر آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. ہاں، بشری تقاضے کے اندر جو غیر فطری طور پر، یعنی غیر اختیاری طور پر، غیر فطری نہیں، غیر اختیاری طور پر انسان کی کیفیت بن جاتی ہے. جیسے کسی کا کوئی عزیز انتقال کر گیا، ظاہر ہے نہیں رہا جاتا تو بے صبری کا کچھ مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے، غم کا اظہار ہو سکتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، رونا آ جائے گا. تو ہمارے دین نے اس کی بھی کئی قدر اجازت بھی دی ہے. ظاہر ہے غیر اختیاری فعل ہوتا ہے، انسان کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو طول دینے کی اجازت نہیں دی ہے. تو ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے، مثلا امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے بیوی کو جب اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے 4 مہینے 10 دن کی اجازت ہے وہ سوگ کرے. اس کے علاوہ کسی کی بھی موت ہو، اس کی خبر ملے تو اگر سوگ کہتے ہیں غم کا اظہار کرنا، دل میں غم ہونا الگ بات، غم کو اوپر سے اظہار کرنا، زینت نہ کرنا، چھوڑ دینا، ایسا لباس پہن لینا کہ جس سے سوگ ظاہر ہو رہا ہو. تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، ایک عمومی حکم ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے. عورت کے لیے اجازت ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا وہ 4 مہینے 10 دن کے لیے سوگ کرے. تو اس حدیث کے سے استدلال کرتے ہوئے ایک طبقہ علماء کا جن کا یہ موقف ہے کہ 3 دن سے زیادہ اظہار غم نہ کیا جائے، دل کے اندر غم ہونا چاہیے. لہذا امام حسین پر جو مصائب آئے ہیں اس کے لیے ہر مسلمان کا دل غمگین ہے. لیکن اب ہم اگر اس غم کا اظہار کریں گے
تو ہم اس حدیث کی ممانعت کے اندر داخل ہوں گے. اور اگر اللہ کے نبی ہمیں کسی چیز سے منع کریں, ہم وہ کام کیوں کریں؟ محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے دائرے کے اندر ہوتی ہے, اس سے باہر نکل کے نہیں ہوتی. لہذا یہ ہے ایک طبقہ علماء کا جو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے قرآن پاک کی ایک اصل بھی ہے, اور وہ اصل یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک مسلمان صبر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا. اچھا, اس کے مقابلے میں ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جو یہ استدلال کرتا ہے کہ بالکل صبر کرنا چاہیے, اور صبر جو ہے اس پر بے صبری کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسے وقوع ہوتے ہیں جس کا تعلق انسان کی ذاتیات نہیں ہوتا بلکہ دین ہوتا ہے, اور دین ایسی چیز ہے جس کے اوپر غم کرنا یہ وہ غم نہیں ہے جو دنیاوی مصائب کے اوپر غم کرنا ہے. آپ قرآن پاک کو بھی پڑھیں گے, قرآن پاک بھی ہمیں ایک الگ مزاج دیتا ہے دین کے حوالے سے. یعنی اگر دین پر عمل آج نہیں ہو رہا اور میں اس چیز کا غم اپنے دل کے اندر رکھوں اور اس کا غم کا اظہار بھی کروں کہ آج لوگ دین سے دور ہیں, تو دینی حوالے سے غم کا اظہار کرنا کبھی بھی شخصیات کے حوالے سے یہ جو ممانعت ہے اس میں داخل نہیں ہوتا. یہ دو چیزوں میں فرق ہمیشہ سمجھیے گا بھائی. مثلاً اب یہاں پر ایک دو حدیثیں ہیں جس کی سند بھی ٹھیک ہے, علماء نے صحیح کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہم کچھ سمجھ رہے ہیں, اس کو سمجھیے گا. جیسے امام بخاری حدیث کو لے کر آئے, حدیث نمبر 3170, اور وہ یہ ہے, حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے کچھ صحابی تھے, قرہ ان کو کہا جاتا تھا, قرآن کے ماہر لوگ تھے. کفار نے ان کو شہید کر دیا, حالانکہ ان سے ایک معاہدہ بھی تھا. انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ان قرہ صحابہ کو شہید کر دیا. اب وہ صحابی عام صحابی نہیں تھے, وہ صحابی قرہ صحابی تھے, قرآن کی تعلیم یافتہ تھے, پڑھے لکھے تھے, اور ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سکھایا تھا. ان کی وجہ سے دین کی تبلیغ ہو رہی تھی آگے. جب ان صحابہ کو شہید کر دیا, ان کی وجہ سے دین کا حرج آیا, دین کا حرج آیا. یا ذات کی بات ہے, دین کی بات ہے. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے تک نماز پڑھتے تو نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ, انہوں نے یہ ظلم کر دیا اور دین کا نقصان کیا, ہمارے صحابہ کو شہید کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 مہینے تک دعا کی, دعائے قنوت. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت انس کہتے ہیں فما رأیتہ وجد علی احد ما وجد علیہم, 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے ان کفار کے لیے دعا کیا کرتے تھے, دعائے ضرر کیا کرتے تھے. پھر انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس پیریڈ کے اندر, یعنی یہ جو مہینہ گزرا, جتنا غم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا کیا, میں نے کبھی نہیں اتنا غمگین اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا. اب اس حدیث سے کئی نکات نکلتے ہیں جس کو سمجھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ذات کی بات جہاں تک آئے گی تو بالکل انسان اس کے اندر غم کا اظہار نہ کرے, لیکن جہاں دین کا نقصان ہوگا وہاں پر اظہار غم ہم کر سکتے ہیں, اور 3 دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب قرہ صحابہ شہید ہوئے تو چونکہ دین کا حرج آ گیا تھا, تو دینی حوالے سے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ غم رکھا. 1 مہینے تک وہ غم صحابہ محسوس کرتے رہے, اس کا اظہار محسوس کرتے رہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائے ضرر کرتے چلے گئے. لہٰذا یہ حدیث بھی ایک چیز بیان کر رہی ہے کہ ہر وہ شہادت, کسی بھی بڑے کی شہادت کہ جس سے ذات کی بات نہ ہو, جس سے دین کا حرج ہو, دین کے اوپر ضرر آ رہا ہو, لہٰذا جہاں بات دین کی آئے گی اس کے لیے اگر اظہار غم 3 دن سے زیادہ ہو, مہینے تک ہو, مہینے کے بعد ہو, یہ چیز ممانعت کے اندر کبھی داخل نہیں ہوتی. جہاں تک صرف ذات کی بات ہے, کسی ذات کا انتقال ہو گیا تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے. لیکن جہاں دین کی بات آئے گی وہاں 3 دن کی کوئی قید نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک عمل سے یہی ثابت ہوا. اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے, روایت وہ بھی صحیح ہے, اور وہ حاکم کے اندر بھی, امام حاکم بھی لے کر آئے ہیں, مسلم کی شرط کے اوپر روایت صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ طبرانی میں بھی ہے, محمد ابن اسحاق طبقات الکبریٰ کے اندر بھی ہے, روایت صحیح ہے. روایت سنیے گا. روایت یہ ہے کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا, اس وقت دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوئے, گھر میں خواتین بھی, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں, جن جن کے جو قریبی عزیز شہید ہوئے تھے آنکھوں میں آنسو ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکلا, اور وہ یہ تھا کہ حمزہ لا بواکی علا, ارے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والا ہی نہیں ہے, حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے. یعنی دوسروں کے لیے آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن آپ کے سگے چچا کے ساتھ, پھر ان کی مبارک جسم کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا, جو مسلح کیا گیا تھا,
اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ان کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ نے یہ جملہ سن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جملہ سنا، وہ اپنے گھروں میں گئے، گھروں میں جا کے خواتین کو بتایا، کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ جملہ سن لیا، حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں۔ تو پھر وہ خواتین آ گئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کے قریب بیٹھ گئیں اور وہاں پر آ کر بیٹھیں، پھر حمزہ کے لیے آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں، حمزہ کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے لیے، ان کی شہادت کے لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے۔ پھر ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے، یہ عمل دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، ایک روایت میں ذکر ہے خواتین کو دعا دی اور فرمایا بس اب آپ چلے جائیں، اور آپ نے حضرت حمزہ کے لیے جو دعا کی ہے اس کے صلے میں نبی علیہ السلام نے ان خواتین کو دعا دی اور فرمایا بس ٹھیک ہے، اب کل آپ مت آئیے گا کہ کل بھی آئیں اور آپ یہاں اظہار غم کریں، آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ اچھا، اس کے بعد محدثین ایک جملہ لکھتے آئے ہیں، امام ذہبی بھی لکھتے آئے ہیں، دیگر محدثین بھی لکھتے ہیں، محمد ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں بھی لکھا، طبرانی میں بھی لکھا، اور وہ بھی ٹھیک بات ہے اور سند اس کی بھی ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں، اور پھر جب خواتین نے آ کر حضرت حمزہ کے لیے آنکھوں میں آنسو لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا بھی دی۔ اس کے بعد مدینے کی خواتین میں یہ رواج پڑ گیا تھا، صدیوں تک یہ رواج رہا تھا، محدثین لکھ کے گئے، صدیوں تک یہ رواج رہا تھا کہ جس انصار کی گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو خواتین کے اگر آنسو آتے ہیں آنکھوں میں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے یہ آنسو پہلے نکلیں گے حمزہ کے لیے، بعد میں نکلیں گے اپنی میت کے لیے۔ یہ ایک رسم بنا لی تھی انصار کی خواتین نے، اور یہ جب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا وہ کہتی ہیں آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ان کے لیے کوئی رونے والا نہیں، ہم ہیں۔ یہ صدیوں تک مدینے کے اندر رواج رہا تھا۔ اس کو امام ذہبی بھی لکھ کے گئے، اس کو دیگر محدثین بھی لکھ کے گئے، کسی نے نقد نہیں کیا کہ یہ بات غلط ہے، کہاں صدیوں تک یہ رواج رہا تھا مدینہ کے اندر، تو اس کا مطلب صحابہ کے دور سے یہ رواج رہا۔ اب یہاں بھی اس بات سے جو رواج صحابہ میں پڑ گیا تھا اور صحابہ موجود بھی تھے، منع نہیں تھا کرتے، تو اسے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر شہادت جس کا تعلق دین سے بنتا ہوگا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہو، دینی حوالے سے کامیابی کی یا دینی نقصان کے حوالے سے کوئی شہادت ہو، چونکہ اس کا تعلق اب ایک ذات کے ساتھ نہیں رہا، دین کے ساتھ متعلق ہو گیا، ایسی شہادت کے اوپر یہ 3 دن کی قید نہیں ہے، بلکہ 3 دن کے بعد اب صدیوں تک بھی اگر اس شہادت پر اظہار غم بھی کریں، آنکھوں میں آنسو بھی لے کر آئیں جیسے مدینہ کی خواتین کرتی ہیں، اب ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ استدلال جو جس کی وجہ سے اختلافات بھی ہوئے ہیں، کچھ تعامل بھی تھا مدینے کا، ایک رسم بھی تھی، اس کے حوالے سے بھی استدلال علماء نے پکڑے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ لڑائی جھگڑا کیا جائے، اہم بات یہ ہے کہ غم دل کے اندر ہونا، اس بات پہ تمام علماء کا اتفاق ہے، صرف یہ ہے کہ اس غم کا اظہار ہم نئے جدید طریقے سے کریں، اس پہ بعض علماء منع کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی نیت بری نہیں، استدلال پکڑتے ہیں، لیکن کئی علماء جواز دیتے ہیں، وہ بھی استدلال پکڑتے ہیں قرآن پاک سے یا یہ جو روایات میں نے ذکر کی ہیں یہاں سے، لہٰذا کسی کی نیت بری نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایسی مجلس کے اندر اگر بیٹھیں جہاں پر غم آپ جدید حزن پیدا بھی کریں، یہ کوئی مطلب بڑی چیز نہیں ہے، ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایسی مجلس اٹینڈ کریں جہاں پر خرافات نہ بکی جاتی ہیں، جہاں پر جھوٹی روایات بیان کر کے لوگوں کے اندر ان کے عقیدے کو یا ان کے نظریات کو خراب نہ کیا جائے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھ جائیں کہ جہاں پر آپ کا غم تازہ ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ اجتہادی مسئلہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ۔